کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آج ایک مرتبہ پھر قرص پاک کی اس نورانی اور روحانی تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ محفل مبارکہ اس مرتبہ ماہ ربیع الاول شریف کے مبارک لمحات میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں دوہری برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی نسبت ہے، اور دوسری اولیاء کاملین کے قرص پاک کی نسبت ہے۔ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رب کریم نے قرآن مجید میں محبوبان بارگاہ الہی کے کمالات، ان کے تصرفات اور ان کے اختیارات کو قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان کے سارے کمالات، ان کے سارے تصرفات، ان کے سارے اختیارات وہ رب کریم کے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام سے جب اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے کمالات کا ظہور ہوتا ہے تو انہیں معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کریم کے عطا ہوئے کمالات کا ظہور اگر اولیاء کاملین سے ہو تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ جس طرح نبی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، اسی طرح ہر نبی کی امت میں اولیاء اللہ ہوئے، ہر نبی کی امت میں اولیاء اللہ ہوئے، تو جس طرح انبیاء کو اللہ کریم نے کمالات، اختیارات، تصرفات عطا کیے ہیں، اسی طرح اولیاء کاملین کو بھی تصرفات، کمالات اور اختیارات عطا کیے ہیں۔ یہ خدا کے غیر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے نبی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انبیاء کے لیے نبی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، ان کے لیے رسول اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر۔ تو یہ غیر نہیں ہوتے خدا کے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے صفاتی، وہ صفی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی نام خلیل اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کلیم اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کلمۃ اللہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، وہ تشکیک کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ تاثر دیا کہ شاید معاذ اللہ خاکم بدہن کہ یہ کو اللہ کے مد مقابل ہوتے ہیں انبیاء اور اولیاء۔ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ نقطہ سمجھ لیا جائے کہ غیر اللہ اور ہوتا ہے اور نبی اللہ اور ہوتا ہے، غیر اللہ اور ہوتا ہے، ولی اللہ اور ہوتا ہے، عمومی طور پر اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل یہاں صادق نہیں آتا۔
کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے جیسے انبیاء کرام کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو بیان کیا، اسی طرح قرآن مجید میں اولیاء کاملین کی بھی عظمتوں اور رفتوں کو بیان کیا۔ ان میں سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اگر سمجھ لیے جائیں کہ حضرت آدم کا صفاتی نام ہے صفی اللہ، حضرت ابراہیم کا صفاتی نام ہے خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کا صفاتی نام ہے ذبیح اللہ، تو یہ انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام کا نجی اللہ، تو یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، یہ اس کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعین ہی جس طرح نبی مقبول اور محبوب ہیں، اسی طرح ان کی امت میں جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں۔ اور راز یہ ہے کہ ان کے سارے کمالات یہ تو اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر کمال، ہر عظمت ان کی ذاتی عظمت نہیں، کمال ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ کمال عطائی ہوتا ہے۔ اور عطا کس نے کیا ہے؟ جس رب ذوالجلال نے نبی بنایا، اسی رب نے جن کو نبی بنایا ان کو کمالات عطا کیے، اور جس کو اللہ نے ولی قسم کی غلط فہمی جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے، نبی ہوں یا ولی ہوں۔ نبی از خود نبی نہیں بنتا، نبی از خود نبی، اللہ کریم انہیں نبوت کے تاج پہناتا ہے، یہ انتخاب رب ذوالجلال کا ہے۔ 1.25 انبیاء کرام، ان سب کو نبوتیں رب ذوالجلال نے عطا کی۔ اسی طرح جو ولی ہیں وہ خود ولی نہیں بنے، بلکہ اللہ کریم نے انہیں مقام ولایت عطا کیا، انہیں ولایت کا منصب عطا کیا ہے، انہیں ولایت کا تاج عطا کیا۔ تو قرآن مجید میں جس طرح انبیاء کرام کی عظمت شان کا تذکرہ ہے، اسی طرح اولیاء کاملین کی عظمتوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ اس لیے دونوں اصطلاحیں ذہن میں رکھنی چاہیے، انبیاء اور اولیاء، انبیاء اور اولیاء، نبی کی جمع انبیاء اور ولی کی جمع اولیاء۔ یہ دونوں لفظ اگر آپ یاد رکھیں تو اس کے بعد پھر ذرا دیکھیے قرآن مجید میں جیسے نبیوں کے فضائل اور ان کی عظمتوں کا ذکر ہے جا بجا، اسی طرح ولیوں کا، اولیاء اللہ کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی رفتوں کا، ان کے درجات، ان کے مقامات، ان کی رفتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں جا بجا۔ جیسا کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت جو ہے اس میں ذرا غور کریں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ سارے نبی مرتبے میں برابر نہیں ہیں، سارے نبی مرتبے میں برابر، سارے رسول بھی مرتبے میں برابر۔ نبی تو 1.25 آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، لیکن اللہ کریم نے 5 نبیوں کو چن کر 1.25 نبیوں سے افضل بنایا۔ تمام نبی برابر نہیں ہیں، نبی تو 1.25 آئے، لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کو چنا اور چن کر افضل بنایا، اور پھر آمنہ کے لال میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر 1.25 نبیوں سے افضل بنایا۔ ہر آدمی کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ نبی 1.25 آئے، 5 نبی سب سے افضل بنائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1.25 نبیوں میں یہ 5 ہستیاں افضل ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 نبیوں میں چونکہ افضل ہیں، لہذا ان 5 نبیوں سے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح جو رسول ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 313 ہے، اس پر اتفاق ہے جمہور کا۔ ایک روایت 315 رسولوں کو بھی ہے، تو پھر اس طرح کہہ لیجئے کہ رسول 313 یا 315 تشریف لائے، لیکن تمام رسول بھی آپس میں برابر۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، درجات ہیں، نبی کریم علیہ السلام سید المرسلین ہیں، 313 یا 315 رسولوں میں سے سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے بالا وہ ہمارے آقا کریم کی ذات اقدس۔ تو اسی طرح تمام اولیاء اللہ برابر نہیں، تمام اولیاء اللہ برابر نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ غوث ہیں، یہ دیوان ہیں، یہ قطب ہیں، یہ درجات ہیں ولایت۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں، حضرت سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے محق الفقراء، ان میں اس کتاب میں انہوں نے ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں سارے ولی، لیکن ان کی منزلیں ہیں، کوئی پہلی منزل پہ ہے، کوئی دوسری پہ ہے، کوئی تیسری پہ ہے، اور ٹوٹل منزلیں کتنی ہیں؟ 24 کیٹیگریز، 24 منازل ہیں اولیاء اللہ۔ تو جس درجے پر کوئی فائز کیا گیا ہے وہ اس درجے کا ولی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے جی، کوئی فرید ہے جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، کوئی غوث ہے جیسے لاہور میں حضرت شاہ محمد غوث ہیں جی رحمت اللہ علیہ۔ تو اسی طرح تمام غوثوں میں جو غوث اعظم ہیں وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، پیران پیر دستگیر۔ تو اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں، اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عقائد کو درست رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بد تہذیبی کا دور ہے اور ان اللہ کے مقبولوں محبوبوں سے لوگوں کو معاذ اللہ دور کیا جا رہا ہے۔ کوئی انہیں بابا کہتا ہے، کوئی انہیں کچھ کہتا ہے۔ بھئی ان کو پہلے سمجھیں کہ یہ از خود مقام نہیں ملتا، یہ انتخاب تو رب کریم کا ہے۔ انبیاء بھی رب کا انتخاب ہیں اور اولیاء بھی عرش والے رب کا انتخاب ہے۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اگر بات سمجھنی کہ اولیاء کاملین کے لیے قرآن مجید میں انبیاء اور مرسلین کی بات میں نے قرآن سے سمجھا دی۔ اب ولیوں کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ آخر ان کا کوئی مقام ہے، ان کی کوئی شان ہے، تبھی تو قرآن میں ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی، ایک آیت نہیں، آیات عدیدہ، متعدد آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے دو تین آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جو میں نے خطبے میں پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا آغاز الا کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم کا معنی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون کا معنی ہے کہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کا
مرتبہ، ان کی شان، ان کا مقام، عظمت قرآن نے بیان کیا، اور اس سے اگلی آیت میں ان کی نشانی بیان کی، پہچان بیان کی ہے، تاکہ ولی کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کرے۔ تو اللہ کریم نے جو پہچان بتائی ہے اسی آیت کی اگلی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ تو ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی دو چیزیں ولی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ ایک اور آیت میں تو بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ولی کون ہے، ولی کون ہے۔ قرآن مجید کی آیت، ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون، جو صاحب تقوی ہیں، اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو صاحب تقوی میں بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک دو آیتیں میں اور سنا دیتا ہوں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی نماز کی حالت ان کی یہ ہوتی، اتنے پابند ہوتے ہیں نماز کے کہ الذین یبیتون لربہم، یہ یبیتون کے اندر بڑا ہی لطف ہے۔ بات یبیتو کا معنی ہے رات گزارنا، رات بسر کرنا۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب، لربہم، اپنے رب کے لیے۔ اور کیسے گزرتی ہیں؟ سجدم وقیاما، سجدم وقیاما، ان کی راتیں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے، سحر خیز ہوتا ہے، تو وہ ان کی راتیں تو عبادت میں گزرتی ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور ایک علامت ایسی بیان کی گئی کہ جب ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جیسے تقوی، ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور عبادت گزار ہونا، اور ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا مقرب و محبوب ہوتا ہے اس میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا، جیسا کہ اس آیت میں جو بھی میں آپ کو سناتا ہوں، وَعِبَادُ الرحمن، یعنی اللہ کریم نے انہیں رحمان کے بندے کہا۔ یہ جن کے مزارات ہیں نا، حضرت میاں جی، حضرت ابراہیم چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کے عرس میں ہم بیٹھے ہیں، دیکھیے نا قرآن مجید ان کی نشانی اور علامتیں بیان ہے۔ انہیں اللہ کریم نے قرآن میں عباد الرحمن کہا ہے۔ ایک ان کا ٹائٹل ہے اولیاء اللہ، ایک ٹائٹل ہے قرآن میں، اور دوسرا ٹائٹل ہے عباد الرحمن۔ ایک ہیں شیطان کے بندے اور ایک ہیں رحمان کے بندے۔ کچھ ہیں شیطان کے بندے جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اور یہ ہیں رحمان کے بندے، اس لیے قرآن نے انہیں کہا عباد الرحمان و عباد الرحمان۔ یہ رحمان کے بندے کون؟ اولیاء اللہ، یہ رحمان کے بندے، ان کی نشانی یہ ہے الذین یمشون علی الارض حونا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں مراد عاجزی اور انکساری، کہ اللہ کا ولی جو ہے اس میں عاجزی ہوگی، اس میں انکساری ہوگی، تکبر و غرور نہیں ہوگا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اور ایک تو عاجزی، انکساری، اور یہ کہ ولی جھگڑالو نہیں ہوتا۔ ولی بات بات پہ الجھنا، بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ اسی آیت میں آگے آیت آ رہی ہے الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ جھگڑتے نہیں کسی سے، جھگڑالو نہیں ہوتے،
تند مزاج نہیں ہوتے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ڈاڈی طبیعت کا بندہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں تند مزاج، سخت گیر۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو بندہ بد مزاج ہو اور جھگڑالو ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں، تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے کہ رحمان کا بندہ جو ہے اس کے مزاج میں نرمی ہوگی اور عاجزی انکساری ہوگی، جھگڑالو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی جاہل ان سے الجھے، جاہل ان سے اور ان سے جھگڑنے کی کوشش کرے، بحث و تمیز کی کوشش کرے، تو آگے سے وہ بھی بحث شروع نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب کوئی یہ جاہلون جمع کا آیا ہے نا، کہ جاہل لوگ اگر ان سے لڑیں، الجھیں، بحث و تمیز کریں، نہیں یوں ہے چونکہ چنانچہ اگر مگر یہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جا تجھے سلام ہے، اپنا کام کر، میں تجھ سے الیدہ نہیں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو اولیاء اللہ، چونکہ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی خاتم النبیین کا معنی یہی ہے جو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو باعمل علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میں اس کا وہ ترجمہ کروں گا جو میں نے اپنے استاد گرامی سے سیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں، اور علماء وہی ہوتا ہے جس میں خشیت الہی ہو۔ یہ بات بھی قرآن میں ہے، ہم تو قرآن پڑھتے نہیں نا، نہ ہمارا ذوق ہے۔ دیکھیے آیت قرآن کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن کی آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایک علماء سو ہیں، ایک علماء حق ہیں، علماء ربانیین جو صحیح بعمل عالم ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے اندر خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان میں ہوگی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو صاحب علم لوگ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ یہاں بعض جگہ آپ کو یہ ترجمہ لکھا ہوا ملے گا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہ معنی بھی صحیح ہے، یہ معنی بھی، اور احتیاطی معنی یہ ہے کہ میری امت کے باعمل علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ بیان کیا گیا، ایک ہے کہ ہم تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ حقیقت ہم جانتے نہیں۔ کسی نے اگر باعمل عالم کے پیچھے اگر نماز پڑھی، باعمل متقی صاحب تقوی عالم دین کے پیچھے جس نے نماز پڑھی، اس کو وہ برکتیں ملیں گی جو بنی اسرائیل کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت۔ اس لیے آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے بعمل علماء کے پیچھے جمعہ پڑھنا جاتے تھے، دور دراز سے سفر کر کے، مہینے میں ایک نماز فلاں بزرگ ہیں ان کے پیچھے فجر کی نماز جا کے پڑھیں۔ تو علماء کا مقام جو ہے، تو کوئی جاہل جو ہے، جاہل تو درجات طے نہیں کر سکتا، اس لیے علم ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم والا اور بے علم برابر کیسے ہو گئے؟ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے۔
لہذا ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. لہذا میں یہ کہنا چاہتا تھا چونکہ ہم عرس میں آئے ہیں اور میلاد شریف کی بھی محفل ہے، تو دونوں چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. میں اسی بات پر سمیٹتا ہوں کہ جس طرح انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ولیوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. ولی کا مقام ہے، ولی کی عزت ہے، تبھی تو قرآن میں بیان آیا. کئی جگہ ان کا ذکر، کئی جگہ ان کا ذکر ہے اولیاء اللہ کا. ان میں سے دو مقام، ایک سورہ آل عمران میں سے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے جو کمال دیے نا، ان میں سے میں صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کروں گا کہ ان کے کمالات کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، اور وہ کمال غور سے سننے والے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ نبی کی عظمت کیا ہے، ولی کی شان کیا ہے. کیا ہم ان کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مٹی کی مورتی بناتا ہوں، مٹی لیتا ہوں، پانی لیتا ہوں، گارا بناتا ہوں، اس کا مورتی بناتا ہوں، مٹی کی مورتی. اور جب مٹی کی مورتی بنا لیتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس پر پھونک مارتا ہوں، اس پر دم کرتا ہوں. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کی مورتی حضرت عیسیٰ بناتے ہیں، دم بھی حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ جب میں دم کرتا ہوں تو میرے دم سے اور اللہ کے اذن سے وہ مورتی پرندہ بن جاتی ہے. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دم کرتے ہیں، لیکن ان کے دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مورتی کو پرندہ بنا دیتے ہیں. اور وہ پرندہ کیا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے اذن سے پرندہ بنتا ہے، اور وہی مورتی پرندہ بن کے فضا میں پرواز کرتی ہے. اب دیکھیے آگے جو ذکر ہے وہ ہے وہ ابر الاکمہ والابرص. جو کوڑ کی بیماری والا ہو، مادر زاد نابینا ہو. وابر الاکمہ والابرص، مادر زاد نابینا ہو اور مادر زاد کوڑ کی بیماری والا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا. وابر الاکمہ والابرص. اور اس سے اوپر درجے میں ذرا دیکھیں، اس سے ذرا اوپر درجے میں آگے بات، وحی الموتى باذن اللہ. میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورتی میں بناتا ہوں، دم میں کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑتا ہے. اور یہاں کیا فرمایا؟ مادر زاد نابینا ہو، مادر زاد کوڑ کی بیماری والا ہو، مردہ ہو، اگر کوڑ کی بیماری والا آئے اور میں اسے شفا یاب کرتا ہوں، مادرزاد نابینا ہے میں اسے آنکھیں دیتا ہوں، مردہ لاؤ میں اسے زندہ کرتا ہوں. کیسے زندہ کرتا ہوں؟ کوڑ کی بیماری والے کو کیسے شفا یاب کرتا ہوں؟ مادرزاد کو نابینائی کیسے دیتا ہوں؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اللہ کے یعنی اللہ نے اذن دیا ہے، اختیار دیا ہے. تو مردوں کو زندہ بھی حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، مادر زاد نابینوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، کوڑ کی بیماری بھی ختم ہو رہی ہے. اور پھر آگے بہت پیاری بات فرمائی، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو کچھ تم گھر سے کھا کے آئے ہو وہ بھی میں آج تمہیں بتاؤں گا کہ یہ گھر سے کھا کے آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ گھروں میں رکھ کے آؤ گے وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ گھر میں رکھ کے آئے ہو. بھائی دیکھیں جب لوگ آتے ہیں، آپ سب آئے ہیں ماشاءاللہ، تو کسی کو کیا خبر کہ آج اپنے گھر میں کیا پکایا، کیا کھانا کھایا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں آپ گھر میں کیا رکھ کے آئے. تو پیغمبر اور نبی کی یہ شان ہے، یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جو کچھ گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی تمہیں بتاؤں گا کہ آج اپنے گھروں سے یہ کھا کے آئے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ گھروں میں رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا کہ اپنے گھروں میں یہ رکھ کے آئے ہو.
یہ انبیاء کرام کے معجزات اور کمالات قرآن میں جا بجائیں، ان میں سے میں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھانے کے لیے صرف کی ہے کہ یہ سب معجزات ہیں، یہ سب۔ اور معجزے کا معنی ہے جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز آ جائے، انسان کی عقل، اور یہ عقل عاجز آ جاتی ہے نا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، کوڑ کی بیماری والا کیسے، یہ انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، لیکن یہ کام حضرت عیسیٰ نے کیے، حضرت عیسیٰ نے یہ کام کیے اور بِإِذْنِ اللہ کیے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر قرآن میں جا بجا، جن میں سے صرف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی بات کروں گا، اور پھر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا، اس کی کرامت، اس کا تصرف و اختیار قرآن بیان کر رہا ہے، تو پھر ذرا سوچئے، ایک ہے سلیمانی ولی، ایک ہے محمدی ولی، ایک حضور کی امت کا ولی، تو اس کا مقام کیا ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا، عفریت، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں تخت، لیکن وقت لگے گا اتنا کہ عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت تاخیر ہے، یہ تو بہت لیٹ ہے، مجھے جلدی چاہیے، کیونکہ ملکہ سبا مجھے ملنے کے لیے آ گئی ہے۔ اس شہر کے باہر بائی پاس بنا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو بائی پاس پہ آ گئی ہے اور شہر کے اندر داخل ہونے والی ہے، مجھے اس سے پہلے پہلے چاہیے۔ کون لے کے آتا ہے؟ اب دیکھیے کہ جن کی طاقت قرآن بیان کر رہا ہے، تو اب ولی کی طاقت دیکھو، جن نے ٹل لگایا، زور لگایا، کہتا ہے کہ عدالت کا وقت ختم ہوگا تو میں لے آؤں گا۔ جیسے کچہریاں بالفرض 9 بجے صبح کچہری لگتی ہے، شروع ہوتی ہے، 4 بجے شام کو ختم ہوتی ہے، اس نے کہا جی شام کو 4 بجے لے آؤں گا۔ فرمایا یہ تو بہت لیٹ ہے، وہ تو پہنچ گئی، قریب آ گئی، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ولی کی طاقت، جن کی طاقت دیکھی نا، اب ولی کی طاقت دیکھیں۔ قرآن مجید نے دیکھیں وضاحت کی ہے، وہاں صرف آیا قال عفریت من الجن، اور یہاں ولی کا ذکر آ رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ولی کھڑا ہوا جس کے پاس سلیمانی کتاب کا علم تھا۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ زبور، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب وہی تھی جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، زبور۔ ساری کتاب کا علم نہ تھا، وہ تو زبور شریف کا تھوڑا سا علم تھا، من تبعیضیہ ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، من تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس، مکمل علم نہیں تھا، زبور شریف کا تھوڑا سا علم، وہ کھڑا ہوا، لیکن تھا وہ ولی اور سلیمانی ولی۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا دیر کس بات کی؟ اس نے کہا حضرت دیر شیر نہیں لگے گی، آپ پلک جھپکے تو تک سامنے پڑا ہوگا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں تک، کہا جی دیر کتنی لگائے گا؟ اس نے کہا دیر کوئی نہیں، دیر نہیں لگے گی، بس آپ پلک جھپکیں، آپ پلک جھپکیں گے تو تک سامنے پڑا ہوگا۔ اب جن کی طاقت دیکھیں، اور جن بھی تگڑا جن، عفریت طاقتور جن، اور ولی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کا کمال دیکھیں۔ وہ کہتا ہے پلک جھپکے تک سامنے ہوگا۔ اب پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ بھائی وہ تو وہاں سے گیا ہی نہیں، تخت لینے گیا ہے وہ، پلک جھپکنے میں
دیکھا تو وہ وہاں کھڑا ہے، تخت پڑا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا ذکر ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم، اور وہ سلیمانی ولی تھا۔ اب اندازہ فرماؤ جو محمدی ولی ہے اس کا کیا، اس کا مقام کیا۔ وہ تخت لے کے آیا، اور پھر یہاں ایک تو یہ، دوسرا یہ دیکھیں ذرا، درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ چلا ان کی امت کے ولی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو 3 میل کے فاصلے پر آگے جہاں لشکر تھا اس سے 3 میل آگے چیونٹیوں کی ایک ملکہ اور چیونٹیوں کا بل تھے، تو وہ چیونٹی کی ملکہ جو ہے چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان آ رہا ہے علیہ السلام، وہ اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، نبی اللہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں علیہ السلام، ایسا نہ ہو تمہیں پاؤں کے تلے وہ مسل دیں، لہذا تم ایسے کرو، اپنا بچاؤ کرو، دفاع کرو، بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم ضاحکا من قولها، وہ مسکرائے حضرت سلیمان، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات 3 میل دور سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ بھائی چیونٹی پکڑ کر کسی کے کان میں رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ سنو کیا کہتی ہے، تو وہ سن سکے گا؟ پھر اندازہ فرماؤ کہ نبی کی سماعت اور ولی کی سماعت کا عالم کیا ہے، نبی کی سماعت اور ولی کی سماعت کا عالم ہے۔ تو جس طرح اللہ کریم نے انبیاء کو کمالات عطا کیے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی کمالات عطا، انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں، اور ولی بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی ہمیں نصیب فرمائی، اور ہمیں اللہ کریم نے اولیاء کاملین کی نیازمندی بھی عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پر میں بیان ختم کرتا ہوں کہ ان کا ہر کمال، ہر شان اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو اولیاء کاملین کے بارے میں معاذ اللہ دل میں بغض رکھتے ہیں، اس میں بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، حدیث قدسی ہے، حدیث اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو عرش والے رب کا فرمان، بے نیاز رب نے فرمایا من عادی، یہ عداوت سے ہے، من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، بے نیاز رب نے فرمایا جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، بے نیاز رب فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اور یہ ولی وہ ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ قسم اٹھا کے کوئی کہہ دیں تو میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ لئن سالنی لأوتینہ، اللہ فرماتا ہے میرا ولی جب ہاتھ پھیلا کے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ اولیاء اللہ سے جو دعائیں کرانے جاتے ہیں اس میں فلسفہ کیا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڈی تواڈے اگے، تواڈی خدا اگے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ چونکہ مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، پھر ولی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت، حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ کیا تیاری کی؟ اب اس نے جواب کیا دیا؟ غور سے سننا جو جواب دیا، یہ نہیں کہا حضور میں نے اتنی نمازیں جمع کر لی، اتنے روزے رکھ لی، یہ نہیں کہا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، تو تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کوئی تیاری نہیں، میری ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے، تو یہاں سے سمجھنا، مجھے بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو بھی، ہم اپنی نمازوں پہ ناز کرتے پھرتے ہیں، تسبیحاں گنتے ہیں، مسجد میں آ کے نمازی بتاتا ہے میں آج 5 تسبیحیں کٹی ہیں، میں سورہ یاسین پڑھ کے آئے، میں 10 سپارے گھر پڑھ کے آئے، بھئی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں تو یہ تو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے نا، بات اس سے نہیں بنے گی، بات اس کے کرم سے بنے گی، اس کا فضل ہوگا تو بات بنے گی۔ کیا وہ عورت عبادت گزار نہیں تھی جو بخاری شریف میں تہجد گزار نمازی بنی اسرائیل قوم کی عورت، اتنی عبادت گزار کہ پورے شہر میں اس کا شہرہ تھا، لیکن ایک عمل ایسا ہوا کہ ساری عبادت ضائع ہو گئی، اس نے گھر میں بلی باندھی ہوئی تھی، بھوکی مر گئی پیاسی، بلی بھوکی پیاسی مر گئی، بس اتنی سی بات سے اس کا سارا جتنی نیکیاں اور جتنی عبادت ضائع گئی۔ اور اسی بخاری شریف میں ایک عورت فائشہ تھی، فائشہ عورت، اس نے ایک اتنا نہ کو اس نے نمازیں پڑھی نہ تہجد پڑھی، کوئی نیکیاں اس کے پلے تھی نہیں، اس نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بدکارہ جا رہی تھی تو کنویں کے کنارے ایک کتا جو ہے پیاسا بلک رہا تھا، مر رہا تھا، پیاس سے مر رہا تھا کہ پانی تو کنویں کے اندر ہے، اس نے کیا کیا کہ پرانے زمانے میں مرد عورتیں چمڑے کی جرابیں پہنتے، اس کی یہ جو آج کل کہتے ہیں نا جی جرابوں پہ مسا ہو جاتا ہے، یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور مولوی وہ پڑھ کے مسئلے بیان کرنے لگتا ہے جی یہ حضور کے زمانے میں جرابوں پہ مسا تھا، وہ جرابیں چمڑے کی ہوتی تھی، جسے موزے کہتے ہیں، جسے آج بھی ملتے ہیں موزے، کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، ان پہ مسا جائز ہے۔ اب وہ موزہ اس نے پہنا تھا، عائشہ عورت نے، موزہ چمڑے کا تھا، اس نے چمڑے سے کا موزہ اتارا اور دوپٹے سے باندھ کر اس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالا، کتے کے منہ میں جب پانی ڈالا تو اس کو تو پیاس سے مر رہا تھا، بلک رہا تھا، جیسے ہی پانی اس کے اندر گیا تو اس کے بھاگ گیا وہ، ایک کتے کی جان بچائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی زندگی بدل دی، اس کی ایسی زندگی بدلی کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دن کو بھی مسلح پہ رات کو بھی مسلح پہ، لوگ دیکھتے تھے کہ اس کی زندگی بدل گئی، یہ تو خواہشہ تھی، ایسی زندگی بدلی، یعنی ایک عمل ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو، یہ جو ہم بھینسیں رکھتے ہیں بکریاں رکھتے ہیں ان بڑا نازک مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عدم توجہ سے پیاسا ہو، جانور بھوکا ہو، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسا کہ ان دونوں روایات سے بات اس لیے یہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، ان سے ہم دعائیں کراتے ہیں، اور یہ اللہ کے مقرب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو بات جو ہے بن جاتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت جو اتنی محبت سے عرس شریف منعقد ہوا ہے، کیا ہوا اگر موسم خراب ہو تو تقریر مختصر کرنی چاہیے، موسم خراب ہو تو ترخواہ کے چلے، مجھے احساس ہے وقت زیادہ ہے، میں آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن دیکھیں نا بات تو محبت کی محفل ہے، اور یہ میرا اپنا گھر ہے، میں یہاں کوئی نہ جلسے میں آتا ہوں نہ تقریریں کرنے آتا ہوں، میرا میاں جی کی اولاد سے ویسے ہی پیار ہے، ان کے والد صاحب حضرت حکیم ولی محمد صاحب بسمل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں آتا تھا اس مسجد میں، بہت دفعہ آیا، ان کی زندگی میں آیا۔ مسلم شریف کی روایت حدیث شریف میں سناتا ہوں، بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا، یعنی یہ آج کل شور بڑا مچا ہوا ہے، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں،
وہی انہیں تم کہہ رہے ہو ذرا قرآن حدیث تو پڑھو نا، ان کا مقام کیا ہے؟ بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے. یہ اس کے راوی خود حضور ہیں. حضور نے خود صحابہ کے مجمع میں بیان کیا کہ ایک بنی اسرائیل قوم میں آدمی تھا جس نے 99 بندے قتل کیے. 99. وہ کسی کے پاس گیا، وہ خشک مولوی ہوگا، یہی لفظ استعمال کر لے، اس کی پورے ہوتے ہیں نا کہ وہ رحمت کی تو امید دلاتے نہیں ہیں. وہ گیا، اس نے کہا جی مولوی صاحب میں 99 بندہ مار چکا ہوں، اب میری بڑی ندامت بھی ہے، شرمند، میں بخشا جاؤں گا؟ اس نے کہا توبہ 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 توبہ، تیری تو بخشش ہے ہی نہیں، تو نے 99 بندے مارے ہیں، تو سیدھا جدمی ہے. تو حدیث شریف ہے، کوئی لطیفہ میں نہیں سنا رہا، یہ مسلم شریف. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، وہ خوش کی طبیعت تھی، اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے اس نے 100 پورا کر دیا. اس نے اللہ 100 پورا ہو گیا. اب وہ ایک آدمی اسے ملا، اس نے دیکھا، اس نے کیوں پریشان ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار میں 99 بندہ مارے سی، مولوی صاحب کو گیا انہیں، تو نہیں بخشیا جانا، تو تے سیدھا ڈائریکٹ جنم میں ڈگنا جا. انہیں آ لے پھر جی میری بخشش دی امید نہیں تے تیری زندگی دی امید نہیں، میں وہ بھی توڑ لا دیتی. ہوں میں پریشان ہاں، میں لبدا پھرنا کہ میری بخشش ہو جائے. اے جڑا میں جرم کیتا ہے نا 100 بندہ مارن والا، یہ جرم کدی معاف ہو جائے. بنی اسرائیل کا آدمی، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے کوئی اللہ والا ملا، درویش ملا. اس نے کہا وہ گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. کیا ہوا جو 100 آدمی مارا ہے؟ اس کی رحمت تیرے جرم سے کہیں زیادہ ہے. اس نے کہا جو 100 آدمی کے قتل کا جرم ہے وہ رب کی رحمت سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، توبہ توبہ، رب کی رحمت تو بہت وسیع. اس نے کہا پھر گھبرا نہ، اللہ کی بخشش، اس کے کرم، اس کی رحمت کی امید رکھ. اب حدیث کے لفظ سنیں، ان تلک بے اردن قضا و خضا. دیکھیں اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں عرس پہ ایڈی دور تسی ہن پیراں دے عرس تے چلے، وہ جو سفر کر کے جاتے ہیں اس کا ذرا فائدہ سنیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو نیریاں شریف مرید ہاں، 18 گھنٹے 24 لگتے جان کے. میں جی گمگول شریف مرید ہاں، وہ 24 گھنٹے لگتے ہیں مرید جاندے نے. بات تو عقیدت کی ہے. اب دیکھیں یہ جو آپ داتا صاحب جائیں، بابا فرید صاحب جائیں، جو میاں محمد ابراہیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں سفر کر کے جو مرید آئے ہیں، جو چاہنے والے آتے ہیں، اس سفر ضائع نہیں جاتا. اس سفر کا بھی قیامت کے دن مل پڑے گا، سفر کا بھی مل پڑے گا. دیکھیے کیسے مل پڑے. اس نے کہا ان تلک بے اردن قضا و قضا، یعنی فلاں پنڈ میں چلا جا، فلاں گاؤں ہے، دیہات، فلاں بستی، ان تلک بے اردن قضا و قضا، او فلانے پنڈ ٹر جا. اتنے کی کرا جا کے؟ انہیں کہا فیہا اناسن یذکرون اللہ، اس بستی میں گاؤں میں کچھ ایسے اللہ والے رہتے ہیں جن کا کام ہی اللہ کا ذکر ہے. ان تلک بے اردن قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ، وہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. وہاں چلا جا، وہاں جا کے ان سے ملاقات کر، ان کی صحبت میں بیٹھ، امید ہے تیری بخشش ہو جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے وہ جب چلا تو بیمار ہوا، راستے میں سفر کے دوران طبیعت ناساز ہو گئی، وہ راستے میں فوت ہو گیا. وہ گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، پیدل قافلے چلتے تھے یا اونٹوں پہ لوگ جاتے تھے. وہ پیدل چل کے جا رہا تھا، راستے میں بیچارہ بیمار ہوا اور وہیں فوت ہو گیا. جب فوت ہوا تو رحمت کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے کے جائیں گے. زحمت والوں نے کہا نہیں، ہم لے کے جائیں. وہ آپس میں تکرار شروع ہو گئی، رحمت والے اور زحمت والے، عذاب والے اور دوسرے.
انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ 100 بندہ مارے ہیں انہیں، اساں لے کے جانا۔ رحمت والے کہتے نہیں، یہ مارا تو 100 بندے کو ہے، لیکن جا کدھر رہا؟ جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کے پاس۔ جب دل کا ارادہ کر کے چلا ہے، اللہ نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر دی۔ انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے ابھی تو پہنچا ہی نہیں، نہ ولیوں سے ملا ہے کہ نہ انہوں نے پنڈ پڑے، رائے چی فوت ہو گیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں کیوں جگڑ رہے ہو؟ حدیث شریف میں ہے، انہوں نے کہا جی یہ 100 بندے کا قاتل ہے، اساں انہوں چھڑنا نہیں، لے کے جانا۔ رحمت والوں وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا جگڑو نہ، زمین کی پیمائش کرو، جتنا سفر کر کے آئے پورے راستہ ناپ لو کتنا ہے، اور جہاں جانا ہے منزل وہاں تک پھر ناپو۔ اگر یہ اللہ والوں کی ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والوں تم لے جاؤ، اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو پھر رحمت والوں تمہارا حصہ ہے۔ اب دیکھیے حدیث شریف سنا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں، تھا وہ اللہ والوں کی بستی سے دور، تھوڑا سفر کر کے آیا تھا، زیادہ سفر رہتا تھا دور، لیکن اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، مسلم شریف میں حدیث شریف، زمین کو حکم دیا جب فرشتے ناپ رہے تھے، فرمایا زمین سکڑ جا، اسے اللہ والوں کی بستی کے قریب کر۔ ادھر سے بھی پیمائش کی اور ادھر سے پیمائش کی، تو کتنا فرق رہ گیا؟ ایک بالش، اشیا نے ایک گٹ، ایک بالش، بس اتنا سا اللہ والوں کی بستی کے قریب، یعنی ادھر سے فاصلہ ایک بالش زیادہ ہو گیا، اور ایک بالش ادھر جب زیادہ ہو گیا، کم رہ گیا فاصلہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے کرو، یہ تو رحمت والوں کا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ 100 آدمی کا قتل کیسے معاف ہوا؟ ولیوں کی صحبت میں جا رہا تھا، ولیوں کے ان کے ڈیرے پہ جا رہا تھا، ولیوں کے آستانے پہ جا رہا تھا، راستے میں فوت ہوا تو اللہ کریم نے اس کی مغفرت کر۔ تو جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات پڑھیں، بہت سے ایسے واقعات کہ جو بزرگوں کی صحبت میں نیاز مندی میں رہتے ہیں، عقیدت و محبت میں رہتے ہیں۔ تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا نا کہ قیامت کب آئے، فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا؟ اس نے کہا حضور تیاری تو میری ہے کوئی نہیں۔ اب میرے جیسا نالائق، اگر ہماری ذہنیت غلط ہوگی نا، ہم کہ میں جی نماز نہیں کبھی چلی، میں جی تہجد میں تیاری بڑی کی تھی، اور اس میں تعلیم ہے کہ سمجھو یہ ان پہ ناز مت کرو، توجہ اللہ کی رحمت پہ رکھو۔ یہ اعمال تو بھئی ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی کرنی ہے، تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان کرتے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے ڈیوٹی کی یا نہیں، بات بننی ہے اس کی رحمت سے جس پہ کرم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، بہت پیاری حدیث ہے، میں نے اس لیے سنائی کہ عرس کی محفل، اور جہاں عرس کی محفل و محبت سے جائے گا۔ اب مصیبت یہ ہے زمانہ بدل گیا بہت، کوئی ایک بات ہو تو بندہ کرے، پوچھتے ہیں جی نعت خواں کون آ رہا ہے، مولوی کون آ رہا ہے؟ بھائی جب بھی عرس پہ جائیں، یہ بزرگوں کا ایک تحفہ ہے، اگر پسند آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی عرس پہ جاؤ تو صاحب مزار کی خوشنودی کے لیے جاؤ۔ یہ قوال کون آ رہا ہے، نعت خواں کون آ رہا ہے، عالم کون آ رہا ہے، تو پھر آپ صاحب مزار کے لیے تو نہیں جا رہے، آپ تو اس نعت خان کو سننے جا رہے ہیں، اس خطیب کو سننے جا رہے ہیں۔ بھائی جو بھی نعت خان پڑھے گا وہ رسول اللہ کا غلام ہے، میرے جیسا بے سورا بھی ہو تو وہ جب چونکہ نسبت پہ سنیں گے تو اس کا سننے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ تو یہ ہے کہ صاحب مزار کی خوشنودی کے لیے جاؤ۔ دیکھیے نا بات لمبی ہو جائے گی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں گیا تھا حضرت شوکت میاں کے ساتھ، تو وہاں ایک آدمی، اور بالکل ہمارا واقف ہی نہیں تھا کون، نہ ہم جانتے ہیں نہ کچھ، ہم نے نماز پڑھی تو وہ بہت سے تبرکات لے کے آ گیا، اس نے کہا ہم 5-10
آپ کے ساتھ وہ خادم تھے. اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں کچھ تحفہ تبرک، یہ لنگر شریف ہے. میں بھائی ہم تو آپ کو جانتے نہیں، یہ کون ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں کہ ہمیں آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا شوکت میاں صاحب، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میرے دل کو چہرہ اچھا لگا. میں نے کہا یہ کو بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، سفید دودھ کی طرح داڑھی، سفید لباس، قد دراز، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. کہا جی میرے دل نے مجبور کیتا ہے یہ کوئی اللہ والا ہے. تو میں کہ وقت مجھے آنا جو بندہ سردہ پیش کر. وہ جب تبرک ہم نے آیا تو آپ نے بڑے تاریخی جملے کہے، فرمایا کہ کسی مزار پہ جاؤ، وہاں جو تمہاری خدمت ہو وہ سمجھو صاحب مزار کی طرف سے ہے. اب جو لنگر آپ نے یہاں کھایا اور جو لنگر ابھی آپ کھائیں گے اس میں یہ تو حکیم شاہد صاحب، حکیم زاہد صاحب، دونوں برادران گرامی، ان کی اولاد امجاد، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی لگی. اصل میاں جی محمد ابراہیم چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی طرف سے لنگر، آپ ان کے مہمان ہیں، میں بھی ان کا مہمان. جتنے ہم آئے ہوئے ہیں ہم تو بھائی صاحب مزار کے مہمان، ان کے آج ہم مہمان نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آئیں گے تو پھر ان کے مہمان. تو صوفیاء کی باتیں بہت وہ منزلیں اور ہوتی ہیں. تو جب بھی جاؤ اولیاء اللہ کسی مزار شریف پہ جاؤ، داتا صاحب جاتے ہیں تو آپ کے گلے میں کوئی خادم ہاتھ ڈال دیتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے خادم نے ڈالا ہے؟ نہیں، وہ صاحب مزار کی طرف سے، وہ صاحب مزار کی طرف سے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہاں مزار شریف پہ گیا اور اس پہ کسی نے پوچھا نہیں، وہ بیچارہ بیٹھا، کسی نے نہیں پوچھا، لنگر کھا رہے ہیں لوگ، بزرگ آدمی تک. اس نے کہا کہ یہ عجب تماشا، مجھے کو نہ لنگر دے رہا ہے نہ پوچھ رہا ہے. تو جب جانے لگا تو مزار پہ جا کے کھڑا ہو کے پتہ ہے کیا کہتا ہے خواجہ قطب الدین غریب نواز، آپ بلا لیتے ہیں عرس پہ مگر خدمت شدمت تمہاری کو نہیں کرتے، چائے پانی ہمیں پوچھتے نہیں اور آپ عرس پہ بلا لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دعا مانگ کے ابھی نکلنے لگا تھا، ایک آدمی نے سینی میں، اس زمانے میں پرانے سینی ہوتی تھی، اوپر عورتیں کپڑا ڈالتی، اچھا قسم کا بریانی بنی ہوئی، قورمہ بنا ہوا، روغنی نان، اور اس میں رکھے ہوئے تھے، حلوہ بھی پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا لو جی، آپ کہتے ہیں ہماری کوئی خدمت شدمت نہیں کرتا، یہ آپ کی خدمت کے لیے. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تجھے کس نے کہا. اس نے کہا میں گھر میں لیٹا ہوا تھا تو خواجہ قطب الدین کاکی کی مجھے زیارت ہوئی، ان کا میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کی خدمت میرے ذمہ ہے. اس نے کہا، میں نے بیگم سے کہا، اس نے کہا دربار شریف سے لنگر آیا ہے. اس نے کہا وہی پڑا ہے گھر میں. میں نے کہا چلو وہی لنگر ڈال دو. وہ دربار شریف کا لنگر لے کے آیا. تو صاحب مزار کی طرف سے خدمت ہوتی. پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت؟ کہتا ہے حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بس، اور میرے پلے ککھ نہیں، صرف میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے لوگ بات سنو، محبت فائدہ دے رہی، صرف محبت فائدہ دے رہی. کیا فائدہ دے رہی؟ اس پر میں ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تو نے قیامت کی تیاری نہیں نہ کی تو پھر سن، المرء ما من احبا، المرء ما من احبا، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن. تو ہم جن اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہ خالی چھوڑ دیں گے؟ تو حضور کی حدیث ہے المرء ما من احبا، جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوتے. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں. ایک تو ہمیں پہچان پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی پہچان ہو، اور ان کی پہچان
اس بیان میں بھی کچھ میں نے عرض کیا، اور بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں جو قرآن شریف میں حدیث شریف میں ہے۔ لہذا اللہ والوں کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، بندہ محروم نہیں رہتا۔ وہ منزلیں مجاہدوں سے طے نہیں ہوتی، ہاں جی، چلوں سے وہ منزلیں نہیں ملتی جو صرف شیخ کی محبت سے مل جاتی ہیں۔ صرف شیخ کی محبت سے وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ تینوں تو چیزیں ہیں، کسی تصوف والے سے مجھے پوچھ کے بتائیں، صرف تین چیزیں ہیں مرید ہونے کے بعد، تین چیزیں، وہ مرید کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایک، اللہ کا ذکر، سب سے پہلے اللہ کا 5 ٹائم نماز، ذکر الہی کی افضل ترین صورت۔ مرید کو کوشش کرنی چاہیے اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اگر ہو جائے قضا تو فوراً جب اگلی نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز بعد میں پڑھے، پہلے قضا پڑھے۔ نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی پوری کوشش کرے، رہ جائے تو پھر پڑھے، رہ جائے تو پھر پڑھے۔ اور اس کے بعد ذکر الہی کے بعد اتباع سنت، نبی اتباع شریعت، اتباع سنت ایک ہی بات ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے، کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں حضور کے طریقوں کو لاؤں، حضور کی اداؤں کو اپناؤں، اور حضور کی سنتوں سے محبت کرے، پیار کرے۔ تیسری چیز ہے محبت شیخ، ذکر الہی، اتباع سنت اور محبت شیخ۔ شیخ کی محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت نے کیسے مقام پایا۔ میں مانتا ہوں 56 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھے، لیکن مقام کیسے ملا؟ عالم تو تھے ہی، لیکن جو مقام ملا اس کی راہیں کچھ اور ہیں۔ آپ کے پیر صاحب سید شاہ علیہ رسول نے فرمایا، بریلی شریف کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں اعلیٰ نسل کے کتوں کی منڈی ہے، فروخت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے کہ بریلی شریف کے قریب فلاں جگہ ہے، وہاں اعلیٰ نسل کے کتے ملتے ہیں، آئندہ جب آئیں تو ایک کتا لانا ہے جو دربار شریف کی رکھوالی کے لیے نا رات کو کتا ایک رکھنا ہے، تو اعلیٰ نسل کا کتا لے کے آنا۔ آپ جب پیر خانے سے واپس آئے، 2 ہی بیٹے تھے اعلیٰ حضرت کے، صرف 2 بیٹے، دونوں بیٹوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، ٹکٹ کرایا، بریلی سے ٹرین پہ مارہرہ شریف پہنچے، جا کے ملے نا پیر صاحب سے، تو فرمایا احمد رضا وہ تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا، وہ کوئی انتظام ہو گیا، کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ 2 کتے ہیں میں لے کے آیا ہوں، یہ 2 کتے ہیں میں لے کے آیا ہوں، جس دن کو کام کاج کریں گے، رات کو رکھوالی کریں گے، دن کو کام کاج کریں گے، رات کو رکھوالی کریں گے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا 56 علوم کے شہنشاہ تھے، میں نے کہا شہنشاہ تھے ہم مانتے ہیں، مگر روحانی درجات و مقامات یہ دوسرے طریقے سے طے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پیر صاحب نے آتے ہی خلافت دے دی، وہ پرانے مرید 12 سال کے وہ جیلس ہو گئے، وہ کہ بھئی ہم تو اتنی دیر سے مرید ہیں، بڑا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا مقام پایا کیسے، آتے ہی خلافت مل گئی۔ وہ جو 12 سال کے دربار شریف پہ خانقاہ پہ خادم تھے، انہوں کل دس کل دا منڈا ہے، اج مرید ہوئے تھے ہوندے خلافت بھی لے کے ٹر گئے، سانو 12 سال ہو گئے تھے اڈیاں رگڑدے ہیں، سانو خلافت نہیں ملی۔ تو آپ شاہ علیہ رسول ولی کامل تھے، اندر سے جب باہر آئے نا ان سب خدام کو بلایا، جمع کر کے فرمایا تم یہ سوچتے ہو کہ احمد رضا کو آتی خلافت مل گئی؟ فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، انہیں مانجنا پڑتا ہے، پیر دلوں کو مانجتا ہے نا، اسی لیے تو فرمایا صفائی قلبی، پیر کی نظر سے دل صاف ہوتا ہے۔ فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کے، صرف نسبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے ان کو دے دی، صرف نسبت کی ضرورت۔ فرمایا تمہارے دل جب صاف ہوں گے تمہیں بھی منزل ملے گی۔ وہاں اعلیٰ حضرت تو آپ نے فرمایا احمد رضا واقعی تم مقام اسی طرح پا گئے، یہ نہیں کہ ان بچوں کو رکھ لیا بھئی یہ 2 کتے آ گئے تو کم بھی کرن گے، نہ
وہ ان کی قبولیت ہو گئی، اتنے سے عمل سے قبولیت ہو گئی تو آپ نے انعامات سے نواز کے واپس بھیجا۔ اور پھر دونوں بیٹے شہزادے، دو ہی صاحبزادے تھے، حجت الاسلام امام حامد رضا اور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا، وہ مادرزاد ولی تھے، چھوٹے بیٹے جو تھے نا حضور اعلی حضرت کے شاہ مصطفیٰ رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند ان کا لقب، وہ مادرزاد ولی تھے۔ اور حجت الاسلام بھی ولی کامل تھے، کیونکہ دیکھیں نا ان کی نظر سے مولانا سردار احمد تو جٹ تھے، کالج میں پڑھتے تھے، لیکن صرف حجت الاسلام کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر علم دین پڑھا، اور پھر مقام کیا ملا، دنیا انہیں محدث اعظم مولانا سردار احمد کہتے۔ بھائی عالم کا بیٹا عالم، پیر کا بیٹا پیر، لیکن یہ مولانا سردار احمد میں یہ خوبی تھی، نہ عالم گھرانے کے نہ پیر گھرانے کے۔ آج تو صاحبزادے موجیں کر رہے ہیں سارے جی، جی کیونکہ باپ پیر ہو تو بیٹا بھی پیر، باپ عالم ہو تو بیٹا بھی عالم۔ اور ان لوگوں کا کمال ہے، ان کے والد نمبردار تھے، چودھری میرا بخش، مولانا سردار احمد صاحب کے باپ کا نام چودھری میرا بخش، جٹ فیملی کے تھے، اور وہ تو لاہور کالج میں پڑھتے تھے۔ کالج کے اسٹوڈنٹ بازار میں پھر رہے تھے کہ اعلان ہوا کہ آج کشمیری بازار لاہور میں تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان، تو اس میں حجت الاسلام آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، تو انہوں نے کہا وہ اعلیٰ اس کا بڑا نام ہے، ان کے بیٹے آ رہے ہیں، چلو دیکھیں۔ وہ دیکھنے کے لیے گئے تو دو لائنیں لگی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ استقبال میں وہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی حجت الاسلام گزرے نا، ایک نظر صرف دیکھا، ایک نظر، اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے مولانا سردار، سیکنڈ، اور وہ پینٹ شرٹ کا لباس ان نوجوانوں کا، اسٹوڈنٹس کا، ایک نظر بس دیکھا نا، بس آنکھوں میں آنکھیں پڑی تو بکام بن گئے، پوری تقریر میں روتے رہے سردار احمد، اسٹوڈنٹ پوری تقریر میں روتے رہے۔ جب تقریر کے بعد جانے لگے تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ بریلی شریف جانا چاہتا ہوں، علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں کالج کی زندگی کو خیر بات کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ماں باپ سے اجازت لے لو، والدین اجازت لے کے تو آ جاؤ بریلی شریف۔ اب وہ کیا، گھر گئے اور جا کے ابا جان سے کہا کہ میں تو جی کالج پڑھنے سے رہا، میں مولوی بنوں گا، میں جاؤں گا مولانا حامد رضا کے، اور ان کے مدرسے میں چلے گئے، اور ایسے پڑھے کہ اللہ اکبر، کہ پھر آپ کے پیر نے فرمایا، آپ کے استاد حجت الاسلام مولانا حامد رضا، جن کو دیکھ کر زندگی انہوں نے فرمایا تھا میرا جنازہ سردار احمد پڑھا ہے۔ پہلی صف میں 100 سال کی عمر کے بزرگ سفید ریش، خود اعلی حضرت کے خلفاء پیچھے پہلی صف میں، 100 سال کی عمریں پیچھے پہلی صف میں، اور مرید اعلی حضرت کے، سردار احمد نے تو اعلی حضرت کو دیکھا ہی نہیں، اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، صرف بیٹوں کو دیکھا تو، لیکن انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ سردار احمد پڑھا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہیں تو آج اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب کے پرانے خلیفہ نے تو تسی منڈے نو اگے کھڑا کرتا ہے، 37 سال صرف عمر، مسلح پہ جنازہ پڑھانے لگے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ شاید سردار احمد مولانا احمد رضا کے تیسرے بیٹے ہیں، پوری بریلی میں یہ مشہور ہو گیا تھا، تو لوگ کہتے تھے نہیں یار انہوں نے تو دو ہی پتر نے، کہتے نہیں سردار احمد لگتا ہے احمد رضا کا پتر ہے، اور پھر یہ مقام ملا۔ یہ چیزیں میں نے جو عرض کی ہیں، ذکر الہی، اتباع سنت اور محبت ہے۔ یہ دیکھیں کہ استاذ کا جنازہ بھی مولانا سردار احمد نے پڑھا، حجت الاسلام مولانا احمد رضا کی جنازہ، 37 سال کی عمر تھی تو حجت الاسلام کا اور آپ کے پیر جو ہیں وہ چشتی صابری ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت شاہ سراج الحق چشتی، حضرت شاہ سراج الحق چشتی جو ہیں مولانا سردار احمد، یہ ان کے مرید ہیں، شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب پیر صاحب کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا جنازہ سردار احمد پڑھائے گا، کیونکہ کالج جانے سے پہلے والد وہاں مرید تھے نا، چودھری میرا بخش شاہ سراج الحق کے مرید تھے، بیٹے کو وہاں ہی بیعت کرایا نا، 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے
مولانا سردار ہے میٹرک میں گرداسپور میں، تو اس وقت پھر انہوں نے ان کا مرید کرایا تھا۔ پھر کالج میں گئے تو کالج سے دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر شاہ سراج الحق چشتی نے بھی وصیت کی کہ میرا جنازہ سردار احمد پڑھائے، احمد رضا خان نے بھی وصیت کی میرا جنازہ سردار احمد پڑھائے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ کتابوں سے تو نہیں ملا، یہ نہ کالج سے نہ کتابوں کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں بھئی غوث پاک بھی تو کسی کے مرید تھے یا نہیں مرید تھے؟ مرشد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ داتا صاحب کے پیر و مرشد نہیں ہے، داتا صاحب مرید نہیں ہوئے تھے؟ اب داتا صاحب کا یہ مقام ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگر علی بن عثمان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ بھئی داتا صاحب کی کسی کی بیعت ہو گئی، غوث اعظم بھی بیعت ہوئے، تو مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ اور جب مرشد کامل کی محبت ہو، لیکن شرط بھی ہے نا کہ کامل تو ہونا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اب بات اور طرف نہ چلی جائے، ختم کرتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو، یہ عرس پہ آپ کا آنا خالی نہیں جائے گا۔ ہاں جی، وہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستان۔ جہاں جہاں آپ بیت ہیں، ایک تو ذکر الہی، اللہ آپ کے پیر آپ کے شیخ کا فیض آپ پہ جاری فرمائے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کے اندر کمی ہے، تین چیزیں پوری کر لو: ذکر الہی، اتباع سنت اور محبت شیخ۔ تین چیزیں ہوں گی تو بس انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی حضرت میاں محمد ابراہیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر، ان کے آستانہ عالیہ پر، دربار مقدسہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان، ان کے شہزادگان، اولاد امجاد کو اسی طرح خدمت کی توفیق دے۔ اور حکیم ولی محمد صاحب بسم رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر انور پر اللہ رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ ہر لہجہ ہر لمحہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور اونچا کرے اور اونچا کرے۔ اور ان کی اولاد میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں الحاج عابد حسین بسمل، ماشاءاللہ خوبصورت آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کے بچے، ان کے بیٹے بھی آج انہوں نے نعت شریف پڑھی ہے، حسان نام ہے جی، حسان بسمل، کتنی خوبصورت نعت شریف پڑھی ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اصل میں آخرت میں کام آنے والی یہی چیز ہے۔ وہ ہم تو بچپن میں میرے استاد صاحب تھے، وہ ان کو نعت شریف کا بڑا شوق تھا سننے کا۔ وہ کہا کر اکثر کہتے تھے زندگی ہو بسر ذکر سرکار، زندگی ہو بسر ذکر سر۔ جو حضور کا ثنا خوان ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کہا کہ جو سرکار کا ذکر کرتا ہے اس کو حسان بن ثابت کی سنت کا ثواب ملا، اور جو سنتا ہے اسے حضور کی سنت کا ثواب ملا۔ تو یہ حضور کا نعت خوان ہونا، ثنا خوان ہونا، حضور کی تعریف ہو تو معمولی بات ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ ساری عزتیں تو حضور کے ذکر کی برکت سے ہیں۔ لیکن یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی پاکیزہ راستے پر ہمیں رکھے، اگر کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا بس خوب